الحمدللہ 5 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں اور ان 5 کلاسوں میں سورہ یاسین کی 15 آیات کو پڑھ چکے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک ان 15 آیات کو پہلی 5 کلاسوں میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ ان 15 آیات میں جو حروف مدہ ہیں انہیں آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ ہے الف اور الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا۔ اسی طرح یہاں پر ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو واو ہے واو کے اوپر جزم ہے۔ جب واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو ساکن ہوا، اور واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، لہٰذا یہ جو واو ہے یہ واو مدہ ہوا۔ یہاں پر ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ جو یا ہے یہ یا مدہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف مدہ ہیں، الف، واو، یا، ان تینوں حروف مدہ میں سے ہر حرف مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ان 15 آیات میں جو حروف مدہ ہیں، اگر آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں گے تو اس کے بعد مزید 5 کلاسیں جب آپ پڑھ چکیں گے، یعنی کلاس نمبر 10 تک جب آپ پڑھ چکیں گے، تو اس کے بعد مزید کچھ قواعد کی طرف، جیسے کھڑی حرکات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ تو اسی طرح ہر 5 کلاسوں کے بعد کچھ نہ کچھ قواعد کی طرف آپ کی توجہ دلاتا رہوں گا، ساتھ حروف تہجی کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلاتا رہوں گا۔ تو اس طرح 4 مہینوں میں جب آپ کا یہ کورس مکمل ہوگا تو تجوید کے قواعد بھی آپ کو مزید اچھی طرح یاد ہو چکی ہوں گے، حروف تہجی کی ادائیگی بھی مزید بہتر ہو چکی ہوگی۔ تو اس 4 مہینوں پر مشتمل کورس کو کرنے کے بعد جب آپ پہلے سپارے سے سبق پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے 1 رکوع، 1.5 رکوع یا 2 رکوع سبق یاد کرنا مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ قواعد بھی آپ کو یاد ہوں گے، حروف کی ادائیگی بھی بہتر ہوگی، آپ کا لہجہ بھی بہتر ہو چکا ہوگا، تو آپ کے لیے زیادہ سبق یاد کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان 15 آیات میں جو حروف مدہ ہیں انہیں آپ اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں، پہلی 15 آیات میں یہ جو ریڈ کلر کے نشانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ حروف مدہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ میں یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، اور اس لفظ کو پڑھیں گے جعلنا جعلنا جعلنا۔ یہاں پر نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، کیونکہ یہاں پر الف مدہ موجود ہے، اس وجہ سے نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ واو ساکن ہوا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، جب واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوا، اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے اگر اس لفظ کو پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا قدموا قدموا۔ یہاں پر میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لہٰذا یہ جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اور اس لفظ کو اگر پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا تنزیلا تنزیلا۔ یہاں پر یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حروف مدہ ہیں انہیں آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔
یہاں پر دیکھیں، یہاں پر الف اور الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہوا، لیکن یہاں پر الف مدہ کے اوپر مد علامت موجود ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی الف مدہ موجود ہے، لیکن الف مدہ کے اوپر مد علامت موجود ہے۔ تو یہ جو دونوں الف مدہ ہیں انہیں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش، لہٰذا یہ واو مدہ ہوا، اور اس لفظ پر جب وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں یہ جو واو مدہ ہے اسے ایک الف کے برابر نہیں کھینچیں گے۔ تو یہاں پر الف مدہ کو اور یہاں پر واو مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کیوں نہیں کھینچیں گے؟ یہ قواعد آپ پڑھ تو چکے ہیں، لیکن آگے کی کلاسوں میں ان قواعد کی دوبارہ دہرائی کریں گے تاکہ یہ قواعد مزید پختہ اور مضبوط ہوں۔ فی الحال یہ جو ریڈ کلر کے نشانات کے ذریعے حروف مدہ کو ظاہر کیا گیا ہے، انہیں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔